کوئی اس کا یہ طریقہ بنا ہے جی کہ اللہ مل جائے ہاں تو اس سے یہ کہا جائے کہ میرے کام تو کر، ہاں تیرا کام میں کر. یہ تو بتا رہا ہوں میں، تو یہ واقعہ نہیں بنتا. تو اس کا کام تمہیں چھوڑ نہیں پتہ چلتا کہ کام اس کا ہے کیا. تم بڑی بات اس کی مسجدیں بناتے رہو گے، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. وہ مسجد بنانا تو اس کا کام ہی ہے نا کہ تم اس کا کام کر رہے ہو. اس کا کام تو بس اور ہی ہے. وہ کام سب سے بڑا کام اس کا یہ رکھ سکتے ہو کہ اس کے بنائے ہوئے اس بندے کو جس کا نام تمہارا اپنا نام ہے، اس کی اصلاح کرو. یہ بڑا کام. کیا اس میں یہ پریزمپشن نہیں کہ اس نے ہمیں ٹھیک نہیں بنایا؟ نہیں، پریزمپشن اصلاح ہے، کی ضرورت. پریزمپشن ہے. یہ جس طرح اس نے اپنی اسٹریم بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو اب میں نے بنایا، لیکن شیطان بنایا. خیری و شرری اے من اللہ تعالی، ہم نے بنایا. آپ کے نتیجے سے پہلے دوزخ نامی چیز میں نے بنائی. وہ کرتا ہے، وہ تو آپ انکار تھوڑا کرتا ہے. میں نے جنات کو بنایا، میں نے شیطان کو بنایا. اور شیطان نے کہا تھا کہ تو نے مجھے بنایا، میں کیا کروں، گمراہ ہو گیا. تب کیا ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ تو اس بات سے نہیں مطلب گھبراتا کہ تم مجھے یہ کہو گے تو نے مجھے ایسے بنایا تھا، ایسا بنایا تھا، ایسے بن جاؤ. اس لیے ہم اس کو وہ ڈیبیٹ میں تو آتا نہیں ہے. اس کے بعد وہ مقامات ہیں، نقطے ہیں کہ پھر بے بس کر دے گا، ہمیں ہمارے ذہن کی چکر ڈال دے گا. صاف سعادت مندی کے ساتھ اپنے آپ پہ مطمئن ہو کہ نہیں ہو، اور نہیں ہو تو اس کے اندر اطمینان چلائے، محبت کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کرنا. وہ ڈیبیٹوں کا تو آپ ہی ہے، ساری کائنات کا مالک ہے نا. وہ اس میں دکھا ہوا تھا واللہ خیر الماکرین، 1000 بار کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ مکر نہ کرنا، یعنی تدبیریں نہ کرنا. تدبیر شکن ہے، میں نے بار بار بتایا کہ تدبیر یہ ہے کہ طاقتور چیز کے ساتھ دلیل بنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے طاقتور دلیل بنائی ہوئی ہے. کبھی یہ نہ کرنا میرے ساتھ بات کہ سب سے بڑا انسان، اس کو بچانے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ میں نے مکڑی کے کمزور جالے سے پیدا کیا. کمزور ترین ہے دلیل اور کبھی ترین دلیل ہے. اس لیے اللہ کی باتیں کو اور طرح سمجھو. اللہ محبت کے لیے ہے. آپ کو بنایا اس نے صحیح بنایا، نقص نہیں ہے اس میں. اور جن میں نقص ہے وہ یہ جانتے نہیں ہے کہ نقص ہوتا ہے. شعور بتا دیے. اب شکر ادا کرو اور اللہ سے مانگو راستہ اس خیال کا جو تمہارے دل میں ہے. اللہ کے بندوں کی خدمت جو ہے نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم مجھ سے مانگ لو اجازت کہ میں تیرے بندوں کی ضرور خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ دے دے. بندوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں، مرضی نہیں اس کی عطا کرا دے کر دے. بس اس سے سکون مانگ، بس چیز. یا اللہ مجھے سکون عطا فرما، جو تو نے مجھے بنایا میں اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اور بڑا اچھا بنایا. دقت کیا ہے؟ تھوڑی سی. ہاں جی صاحب بولو. چھوٹی سی دقت ہے. چھوٹی سی دقت یہ ہاں، ہے کیا کہ ہے؟ سکون کی حالت میں انسان ساکن ہو جاتا ہے، ہاں اور اصلاح کی حالت میں وہ متحرک ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ جو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے ہاں اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ساکن بھی بننا ہے سکون کی حالت میں، ان دونوں میں ایک کانٹرڈکشن تو نظر آتی ہے. بالکل نہیں ہے. آپ نے حرکات کر کے، حرکتیں کر کے اتنا آپ نے آپ کو خراب کر رکھا ہے کہ اب سوائے سکون کے اور کوئی چارہ نہیں. سکون بمانی ساکن کے. کیا کہ آپ پیٹ ہوتے نا چائلڈ، تازہ دم اس کو مطلب ہم عمل پہ بھیج دیتے. اب بد اعمالیوں سے
اور اتنا شکستہ ہو چکی ہے روح مبارک کہ اب بے عملی ہی سب سے شامل ہوگا آپ. اب بے عملی سب سے شامل ہے. بد عملی کی سزا بے عملی میں نتیجہ دے رہی ہے. اب بد عملی کے بعد اب میں بعد آپ سے بد عملی کہتا ہوں نا اس لیے کہ تھوڑا سا جانتے ہی دوسرے خانوں کان بات خبر نہیں ہوتی کسی کو. جو عمل آپ کر چکے ہو, جو ملاوٹیں آپ کر چکے ہو اپنی ذات میں, اب اس کے لیے دی اونلی وے ہے کہ آپ عمل بند کرو. بس جس طرح زندگی میں دن بھر کام کر کے آپ روح شکستہ کر رہتے ہو تو اللہ کہتا ہے اب سو جاؤ, کافی ہے. سونا عبادت ہے بد اعمال انسان کے لیے, اور سونا معرومی ہے نیک عمل انسان کے لیے. جس کے اعمال نیک ہیں اس کے لیے سونا محرومی ہے, اور جس کے اعمال برے ہیں اس کے لیے سونا بڑی عبادت ہے کہ تو گناہ سے بچ گیا. دوسرا رو رہا ہے کہ میں سو گیا, کہ میں عبادت سے محروم ہو گیا. اب یہ دیکھ کہ سونے سے پہلے تیری زندگی کیا ہے. نیکی میں گزر رہی ہے تو سونا محرومی ہے, اور بدی میں گزر رہی ہے تو سونا عبادت. اب آپ سمجھ رہے, تو بے عملی بد عملی کے لیے اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے. اگر نیک اعمال شروع ہو رہے ہیں تو پھر بے عملی بڑی بری چیز. میرا خیال ہے کہ ہم پچھلی زندگی کو نیک عملی اسی طرح کیا کہ یا بد عملی کیا کہ چھوڑ دے. اب ہمارے پاس خاموش عملی بہتر ہے. اب اللہ تعالیٰ ہی بہتر کرے گا. بہت کچھ بدلے پہ ہم نے ملاوٹ کر دی ہے اپنی زندگی میں. اب اس لیے بہتر طریقہ ہے کہ خود بخود نکل جائے گا. یہ جسم خود بخود تدگیر کر لیتی, روح خود بخود ہی کر لے گا. ہاں بولو کیا کہتے ہو, بولو کیا کہہ رہے تھے تو بھی. تدیات مؤنث تدی مذکر کہتے ہیں. ہاں ہاں, روح مذکر ہی ہوتی کہ مؤنث ہوتی. روح کر لے گی. وہ اس طرح تھوڑا مذکر مؤنث ہوتی جیسے انسانوں کی ہوتی ہے. یہ تو تذکیر تانیث روح کی اور ہے. ہاں بولے شاباش. تو سوال اور رہ گئے. بولو جس کے پاس ہے. بول آپ کے پوری بولے مذکر کی روح مذکر, مؤنث کی روح مؤنث. اور نہیں وہاں نہیں ہوتے رسم ہوئی. اصل میں یہ تذکیر تانیث یوں نہیں ہے. روح جو ہے نا, روح کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس, انسان کے پاس ہر وہ شعبہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کا پہچان کرے یا مالک کی پہچان کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے پاس رکھا ہوا ہے. نظاروں کی پہچان اس کی آنکھ کے اندر رکھی ہے اللہ نے, انسان کی آنکھ میں. تب جا کے آپ نظارے پہچانتے ہو. خیالات جو ہے آپ کے ذہن کے ذریعے پہچان ہوتی ہے خیال کی, ورنہ خیال سارا بھٹکتا گھٹتا کون پوچھتا اس کو اگر دماغ نہ ملتا تو. الفاظ گویائی آپ کے ساتھ ہے. اس سے محبت آپ کے دلوں کے اندر جانگزی ہے کہ محبت نام کا لفظ نہیں ہوتا اگر آپ کا دل نہ ہوتا تو. خدا کی پہچان جو ہے نا روح کے ذریعے ہے, انسان کی روح کے پاس جا رہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں نہ کوئی میرا باپ ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے. یہ مقام کیسے پہچانیں گے جب تک آپ کے پاس وہ شعبہ نہ ہو. شعبہ روح ہے کہ روح جو ہے نا یہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اس لیے نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے. نہ یہ آپ و مؤنث ہے نہ مذکر ہے. یہ امر ہے, امر الہی. وقت پھر روحی آپ روح یہ ہے. اور جب اپنے روح کے مقام پر آپ پہنچ جاؤ, اپنے دل کے اندر اپنے روح کے مقام پر پہنچ جاؤ, تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا اللہ.
اس کا نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی مستقبل ہے. یہ کب سے روح چلی آ رہی ہے. اتفاق کی بات تمام روحوں کی عمر ایک ہے. اس لیے کبھی بچے بزرگ ہو جاتے ہیں، کبھی بزرگ بچے ہو جاتے ہیں. عمر ایک ہے نا کم کی، کہ ایک ہی دن روحیں تکلیف ہوئی ہیں. آنا جانا ذرا دیر سے ہوتا ہے ٹائم کے بعد، اور سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. کوئی مکمل گمراہ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے روح پھونکی ہے. یہ ساری روحیں ایک روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اللہ کے ساتھ. اور روح کا جو باپ ہے یہ مفرد ہے. اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنارے کا سمندر ہے. روح کیا سمندر ہے؟ ایک کنارے کا. یعنی کہ پیدائش اس کی ہوئی ہے، موت نہیں ہونی. ایک کنارہ موجود ہے، یوم پیدائش موجود ہے، اور اس کا انتہا نہیں ہوئی ہے. اس لیے اس کو ایک کنارے کا سمندر کہا ہے روح کو. انفینٹی ہے دوسرا اینڈ، اور اللہ کے دونوں اینڈ جو ہے نا وہ اٹرنل ہے. اللہ سے آدھا اللہ. یہ نہیں، آدھا اللہ نہیں کہتے اس کو، یہ اور لفظ کو نہیں پتا. یعنی کہ اللہ جو ہے ہر پیدائش سے پہلے ہے، ہر موت کے بعد ہے. روح جو ہے پیدائش رکھتا ہے، موت نہیں رکھتی ہے. اس لیے یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک کنارے کا سمندر. اور وہ اللہ جو ہے وہ دونوں آزاد کنارے ہیں. اور انسان جو ہے یہ پیدائش اور موت کے اندر نکلا ہوا ہے. تو کون سی چیز ہے جو چلی جائے تو پھر موت آ جاتی ہے، اور جب آ جائے تو زندگی آ جاتی ہے. وہی زندگی ہے، اسی کا نام زندگی.